شامر بن ذی الجوشن۔ ستمگر تم ہو اور وہ تمہارے باغی امام۔ جاؤ اس کی ماں کو اس کے غم میں رلا دو۔ ایک ایسا شخص جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگیں بھی لڑی ہے، لیکن پھر بھی اس منحوس انسان نے کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کر کے اس کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ حسین کو مارا ہے۔ آخر یہ ذلیل انسان کون تھا اور کیوں یزید لعنتی کا ساتھ دے کر امام حسین کے خلاف ہوا؟ شامر بن ذی الجوشن اس کی کنیت ابو سابغہ تھی، قبیلہ حوازن کا فرد اور سردار تھا اور واقعی کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صعصع کی اولاد سے تھا جو ذباب بن کلاب کے خاندان سے ایک فرد تھا۔ اسی وجہ سے مذکورہ اجداد کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے عامری، ذبابی اور کلابی جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا تھا۔ لغت کی کتابوں میں اس کے نام کو شمر کی صورت میں درج کیا گیا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے درمیان شمر کی شکل میں معروف ہے۔ ظاہراً شمر کا لفظ عبرانی ہے اور اس کی اصل شامر بمعنی سامر یعنی شب نشین میں باہم گفتگو کرنے والا ہے۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے سلسلہ میں صحیح اطلاع حاصل نہیں ہو سکی۔ شمر کے باپ کا اصلی نام شرحبیل بن عور بن عمرو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کا ابھرا ہوا سینہ یا عرب میں پہلا شخص جس نے پہلی بار زرہ پہنی کی وجہ سے اس کو ذوالجوشن کا لقب دیا گیا۔ ذوالجوشن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئی تو اسلام لایا۔ کہا جاتا ہے کہ شمر کی ماں بیڑوں کو چراتے ہوئی گناہ سے آلودہ ہوئی اور شمر ایک غیر شرعی طریقے سے پیدا ہوا۔ شمر بن ذی الجوشن ابتدا میں تو امیر المؤمنین کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگی صفین میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی اور ایک شامی سپاہی ادہم بن محرز باہلی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدت سے مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منہ پھیر لیا اور علی اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ سنہ 51 ہجری میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور امیر المؤمنین کے خاص انصار حجر بن عادی کو مرتد قرار کر گرفتاری کا اعلان کیا تو اس وقت بھی شمر ان لوگوں میں سے تھا جس نے زیاد بن عابیہ یا سمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئی ہے اور شہر کو اشوب کی طرف لے جا رہی ہے۔ حادثہ کربلا میں بھی یہی شہادت امام حسین کا سبب اور قاتل بنا تھا، چونکہ مسلم بن عقیل سنہ 60 ہجری میں کوپا میں قیام کیا تو یہی ان لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا کہ جیسے حاکم کوپا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو جناب مسلم کے اطراف سے دور کرے، اس نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوپیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو سعد کے بیٹے عمر جو کوپا کے لشکر کا کمانڈر تھا، جو جنگ و خون سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مسالمت امیز حل کے راہ پر چل ہی رہے تھے، لیکن شامر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کی ارادہ کے موافق ہے، لہٰذا اس نے امام کے ساتھ جنگ کے لیے ابھارا۔ شمر قبیلہ کی روایت اور جاہلیت کی رشتہ داری کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ ام البنین کی پرزندوں اور ابو الفضل عباس نیز ان کے 3 دیگر بھائیوں کی مادر گرامی کی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی بنا پر شمر نے ابن زیاد سے جناب عباس اور ان کے دیگر بھائیوں کے لیے ایمان نامہ حاصل کیا، لیکن اولادی ام البنین نے ہرگز اسے قبول نہیں کیا، بلکہ اس پر اس کے امان نامہ پر لعنت بھیجا تھا اور امام کے پہلوں میں ہی مدد و نصرت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ عاشورہ کی صبح کے دن شمر ابن سعد کے لشکر میں 22 بازو کی فوج کی سرداری کا عہدہ اپنی ذمہ لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر قلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام رستم کو حکم دیا کہ وہ ایک نیزہ سے زوجہ عبداللہ جو ان کے سرحانے تشریف فرما تھے انہیں قتل کر دے۔ نتیجہ میں پہلی خاتون کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچے۔ عصر عاشورہ میں اور شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ جس خیام کے اندر امام کا ساز و سامان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل حرم تھے انہیں خیمہ پر حملہ ہو کر انہیں تاراج کر دے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا تھا۔
کربلا کے میدان میں جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے دشمنوں کو جہنم واصل کیا تو شمر نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ امام کی بدن مبارک کو نشانہ بنائے۔ پھر اسی کے فرمان کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام کی طرف حملہ کیا اور ان لوگوں میں سے سنان بن انس اور زرعہ بن شریک نے امام پر آخری ضربات وارد کی تھی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر امام کی سیرہ مبارک پر بیٹھا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک پس گردن سے جدا کیا تھا۔ قبیلہ حوازن کے سردار شمر کی رہبری میں کربلا کی 20 سرائے شہدائے لے کر کوفہ کی طرف گیا تھا اور ابن طاؤس کی نقل کے مطابق 12 سر مبارک شہدائی کربلا کے لے کر ابن زیاد کے پاس کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد کے آگے آگے شہدائی کربلا کے سروں کو لے جاتا تھا۔ کربلا کے واقعی حائلہ کے بعد شمر مختار کی چنگل سے نکل بھاگا، لیکن مختار نے بھی حکم دیا کہ وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے اسے تلاش کرے اور اس کے اعمال کی سزا تک پہنچائے۔ کوفہ کی شورش کے ماجرا میں شمر نے مختار کے خلاف بغاوت میں اصلی کردار ادا کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ نتیجہ میں مختار کا ایک غلام اس کے تعاقب میں گیا، لیکن شمر کے غلام سے اسے قتل کر دیا اور بعد میں دوسری قریہ کی طرف فرار کر گیا اور پھر وہاں سے بھی کلتیانہ نامی قریہ کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ مختار کی سپاہیوں نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم زبابی جو شمر کی ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کہتا ہے ہم فرار کر گئی تھی اور خود اپنے آپ کو بصرہ و کوفہ کے راستے میں ایک مقام ساتیدمہ نامی قریہ تک پہنچایا اور اسی کے قریب کلتیانہ نامی ایک چھوٹی سی بستی جو فرات کے ساحل کی اطراف میں قرار رکھتی ہے۔ ہم اسی کے پاس ایک ٹیلا کی کنارہ چپ گئی کہ ایک دیہاتی نے ہماری مخفی جگہ کی مخبری کر دی۔ رات کی تاریکی تھی کہ مختار کی ماموران نے ہمارا محاصرہ کر لیا۔ شمر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہترین لباس پہنا اور اس کے بدن پر برس یعنی سفید داغ کا مرض تھا۔ ہمیں تو یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی، آپس میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ساعت کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ ہم نے سنا اور کسی نے چلا کر کہا خداوند عالم نے ایک خبیث کو مارا۔ شمر کو گرفتار کیا گیا اور مختار کے پاس لائی۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دے اور اس کی جسد کو ایک کھولتے ہوئی تیل کے دیگ میں ڈالے، اور مختار کے ساتھیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا تھا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے میں نے ہی شمر کو ہلاک کیا تھا۔ مختار کی نگاہ جیسے ہی شمر کے سر بریدہ پر پڑی، سجدہ شکر بجا لائی اور حکم دیا کہ سر کو نیزہ پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے قرار دیا جائے۔ شمر کے تمام ساتھی فرار ہو گئی تھی، خود اسی ہی اتنی فرصت نہیں مل سکی کہ جنگی لباس پہن سکے، خود کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور ایک نیزہ کے ساتھ مختار کے سپاہیوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اسے شکست ہوئی۔